قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آپ تمام لوگوں کے سامنے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں 17ویں پارے میں سے سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 اور 74 دو آیات تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ جمعۃ المبارک کی نشستوں میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں موضوع چل رہا ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ عموماً مزاج یہی ہے 8-10 شعر سنا کے مدینے کی گلیوں کا تذکرہ کر کے اور مکے کے پہاڑوں کا تذکرہ کر کے اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو یہ سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا ہے۔ حالانکہ آپ کے بیانات میں سیرت کا اصل حصہ وہ ہے جو آپ کی مکہ اور مدینہ کی زندگی ہے، جو زندگی مکہ کی ابتدائی 40 سالہ زندگی ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سب کے سب راضی ہیں۔ بلکہ راضی کیا ہیں، جب بھی کوئی بات مکہ کی وادی میں ہوتی، کوئی مشکل فیصلہ ہوتا، کوئی اور انتہائی ضروری بات ہوتی، تو وہ جس شخصیت پر اعتبار کرتے تھے وہ اور کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مشہور وہ واقعہ آپ نے بارہا سن رکھا ہے، جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں حصہ لیا تھا، اور قریش نے، بنو ہاشم نے اور باقی قبائل نے مل کے تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی، اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا حجر اسود کو نصب کون کرے گا؟
اب اس پر ایک قبیلہ کہہ رہا ہے ہم کریں گے، بنو عدی کہہ رہے ہیں، بنو امیہ کہہ رہے ہیں، بنو ہاشم کہہ رہے ہیں، اور قبائل کہہ رہے ہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے ہم کریں گے۔ ظاہر بات ہے کام بڑا اونچا تھا، حجر اسود کو اس کے مقام پہ نصب کرنا، تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا یہ عزت، یہ آنر ہمیں ملے۔ اب اتنے قبائل کی موجودگی میں ایک قبیلہ یہ کام کرے وہ ناممکن تھا، نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا، سب کی تلواریں باہر نکل آئیں۔ ہر ایک نے کہا اچھا پھر جو زور والا ہوا وہ نصب کر لے، یعنی اب لڑائی کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا میری دانست، میری فراست یہ کہتی ہے لڑو نہیں، لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کل صبح جو بیت اللہ الحرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کے ذمے یہ کام کر دو۔ اب رات بھر وہ بڑے بڑے سردار بیت اللہ میں رہے اور انتظار میں رہے کون صبح سویرے پہلے داخل ہوتا ہے۔ جو ہی ان کی نظر پڑی ہے دروازے کے اوپر، تو جس آدمی کو انہوں نے داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے، بلکہ سب کی زبان سے برملا یہ جملہ جو نکلا وہ یہ تھا جاء الصدیق وجاء الامین، یعنی بے ساختہ یہ زبان سے جملہ جاری ہوا، اور مجسمہ سچ یہ آ رہا ہے، جاء الامین، امانت کے دیانت کے فیصلے کرنے والا شخص یہ آ گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بتلایا ہمارا یہ قضیہ ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا جو بیت اللہ الحرام میں پہلے آئے گا وہی اس کا حقدار ہوگا۔ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے، کیوں نہ میں تمہارے درمیان ایسا قضیہ، ایسا فیصلہ کر دوں جس میں سارے کے سارے شریک ہو جائیں۔ کہنے لگے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر چادر لے آؤ۔ چادر لائی گئی، دیکھ رہے ہیں فیصلہ کیا ہونے لگا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ اٹھایا، پتھر اٹھا کے چادر میں رکھا، اور آپ نے فرمایا چادر کے سارے اطراف قبائل کے سردار پکڑ لے۔ ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کہ یہ تو ہم کبھی نہ سوچ سکتے تھے نہ یہ کر سکتے تھے۔ اب سب سرداروں نے وہ چادر کے حصے پکڑ لیے ہیں،
نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے اٹھا کے لے آؤ ادھر۔ جب وہ قریب لے آئے نبی علیہ السلام نے وہ اٹھا کے اس جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ اب رب نے جس شخصیت کے ہاتھوں سے یہ کام کروانا تھا وہ بھی ہو گیا، اور سرداروں کی عزت کا بھرم بھی رہ گیا۔ اب ابھی نبوت کا معاملہ نہیں تھا، رسالت کا معاملہ نہیں تھا، لیکن صدیق اور امین مانتے تھے، ایسے نہیں مانتے تھے، بار بار آزما کے دیکھا ہوا تھا۔ عرب کی وادی میں کتنے سردار تھے؟ ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، ابی، عبد یالیل، بڑے بڑے سردار تھے، لیکن کسی پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ جس طرح آج حکمران ہیں نا ہمارے، اور ہمارے یہ لوکل لوگ، کہو کسی کو کہ اپنی امانت ان کے پاس رکھ کے آئے، لوگ کہیں گے جلا دیں گے، دریا برد کر دیں گے، ان کے سپرد نہیں کریں گے، کیونکہ نہ ملے گی، بلکہ الٹا جو 2 روپے باقی رہ گئے ہیں وہ بھی دینے پڑ جائیں گے۔ اس طرح وہ سردار یہ تھے، اعتماد لوگ کو نہیں کرتے تھے۔ اللہ اللہ، اعتماد جس شخصیت پہ تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ امانتیں سب نے آپ کے پاس رکھی تھیں، حتیٰ کہ اس وقت تک بھی رکھی ہوئی تھیں جب تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پھیل رہا تھا، دشمنی بڑھ چکی تھی، اس وقت بھی لوگوں نے امانتیں نہیں واپس لیں، وہ رسول اللہ کے پاس ہی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا اعتماد اور یقین تھا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اولادوں سے بھی زیادہ۔ اسی لیے آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ میرے بعد یہ امانتیں حقداروں کے حوالے کر کے ہجرت کر کے پھر آنا، یہ آپ نے کہا۔ تو معلوم ہوا یہ جو زندگی تھی نا 40 سال، اس میں کوئی اختلاف، کوئی مخالفت، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی گالی گلوچ نہیں، بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کے کردار، آپ کے صداقت و امانت اس کی گواہیاں دیا کرتے تھے۔ مسئلہ تو تب کھڑا ہوا جب وہ اپنی زبان سے یہ بولے، جب آپ نے پچھلے جمعے سن چکے ہیں، گواہی لی ان سے، میرے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ میں اگر تمہیں یہ کہوں ان پہاڑوں کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں تہو بالا نیست و نابود کر دے گا، میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا نظریں تو ہماری دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اب یہ تصدیق آ چکی ہے، لیکن چند لمحوں بعد نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا نا لا الہ الا اللہ تفلح، اب ان میں عجیب سی کیفیت، سب یوں دیکھنے لگ گئے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ تو سمجھ آ رہی ہے یہ جتنے ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ سارے پھینکنے پڑیں گے، ہر روز کا نیا الہ وہ تو کہیں توڑنا پڑے گا، اور ایک اللہ
اس کا اقرار و اعتراف کرنا پڑے گا۔ یہ بات تو ہمارے دماغوں میں نہیں، یا ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ گالیاں بھی ہوئیں، بیگانوں نے نہیں دیں، اپنوں نے دیں، پتھر بھی اٹھا کے مارے اور برا بھلا کہتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ اس سے یہ چیز سمجھ جانی چاہیے آپ لوگوں کو، سیرت کا اصل حصہ یہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ سیرت کا باقاعدہ اور اصل حصہ یہ ہے۔ اگر اجتماعیت اور اگر سب لوگ اکٹھے ہو کے رہتے تو پھر پہلا دور کافی تھا، دوسرے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ابتدا تو وہاں سے ہوئی جب میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی پہچان کروائی۔ لڑائی کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنے رب کی پہچان سے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، لڑائی ہمیشہ اس وقت ہوگی جب تم اپنے رب کی پہچان کرواؤ گے۔ پہچان کا مطلب کیا؟ کہ عبادت کا کوئی بھی جزو، کوئی بھی حصہ وہ مخلوق کے ساتھ نہیں، وہ خالق کے ساتھ متصف ہے۔ قولی عبادت ہو، فعلی عبادت ہو اور مالی عبادت ہو، اور اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، طواف کرنا، سعی کرنا اور حجر اسود کا بوسہ لینا اور منا، عرفات، مزدلفہ وہاں مناسک ادا کرنا، قربانیاں کرنا، صدقات دینا، یہ ساری عبادت کی اقسام ہیں۔ رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، تشہد ہے، یہ سب کیا ہے؟ عبادات کی قسمیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری 18 قسمیں جو بنتی ہیں، یہ سب کی سب کس کے ساتھ خاص ہیں؟ ایک اللہ کے ساتھ۔ جب یہ کہو گے لڑائی اس وقت پڑے گی۔ نہیں سمجھ آتی تو یوں سمجھا دیتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یا ہاتھ کھول کے کھڑے ہونا، آنکھیں جھکا کے اپنے آپ کو خشوع اور خضوع میں لا کے احترام کے سلسلوں میں باندھ کے کھڑے ہونا، یہ کس ذات کے سامنے ہے؟ ایک اللہ کے سامنے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہو، ہاتھ باندھتے ہو، ہم سنت سے یہی کہتے ہیں ہاتھ باندھنا ہی ثابت ہے۔ کچھ مکاتب ہیں وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہاتھ چھوڑیں یا باندھیں، نظریں ہماری کہاں ہیں؟ زمین پہ ہیں، اور بہت بڑے شہنشاہ کے دربار میں ہیں۔ بڑی تواضع اور عاجزی ہے، یہ قیام ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ قومی ترانے کے سامنے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، سم غور کیا کرے چیزوں کے اوپر۔ قومی ترانے میں بھی یوں، نظریں یوں، اور جب وہ بولا جائے پھر یوں کھڑے، ٹینشن، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، کھجلی بھی نہیں کر سکتے، دائیں بائیں بھی دیکھ نہیں سکتے، سیدھی نظر رہنی ہے تمہاری۔ یہ کس کے سامنے کرنا ہے تم نے؟ تعظیم کس کے سامنے کرنی ہے؟ کہ اللہ کے سامنے ہے۔ قومی ترانے کے کہاں آ گئی؟ اب میڈیا کے اوپر آپ سن رہی ہیں نا، یہ طالبان کھڑے نہیں ہوئے تھے جی۔ کیوں جی؟ قومی ترانے کی انہوں نے کیا کر دی ہے؟ توہین کر دی ہے۔ بازاروں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر
چوراہوں کے اوپر، دکانوں کے اوپر، گھروں کے اندر، گلیوں میں باہر، قدم قدم پر قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ سود حلال ہے نا؟ کیوں جی؟ قومی سطح پہ توہین ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کس کی؟ قرآن کی، اللہ کے حکم کی۔ کبھی محسوس ہوا کہ قرآن کی ہم توہین کر رہے ہیں، نبی کی سنت کی توہین کر رہے ہیں؟ کبھی محسوس ہوا، کبھی احساس ہوا؟ نہیں۔ کس کی توہین ہو گئی ہے؟ قومی ترانے کی ہو گئی ہے۔ قومی ترانے کی توہین تو ہم نے کی ہے، ہم سے مراد حکمران، پاک سر زمین شاد باد ہے۔ کوئی گھر دیکھ لو، کوئی دکان، محلہ، مکان دیکھ لو، کوئی بندہ دیکھ لو، جسے پوچھو شاد باد ہے تو، خوش ہے، وہ یوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا یا اللہ انہاں نو غرق کر، انہاں نو تباہ کر، انہاں نو برباد کر، انہاں اس دھرتی نو روڑ دیتے ہیں۔ اسی جس ملک وچ بھی جانے ہاں وہ پوچھتے نے پاکستانی ہو؟ جی پاکستانی ہوں۔ او پرلی لینڈ چ لگو، چلو۔ ہم پاسپورٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مہربانی کہ ہمیں پوچھ لیں چلو آ جاؤ ہوں تسی بھی۔ یہ چیزیں میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ باقی ممالک، کنٹریز کے لوگ جاتے ہیں، انہیں خصوصی ایک جگہ سے گزارا جاتا ہے، جی اسی جائیے، آندے نے ادھر ہو جائے، چلو جراباں لا، اے لا تھلوں بوٹ بھی سارے، یہ دے کچھے بھی لو آؤ ہیں۔ یہ میں نے خود دیکھا سعودیہ کی ایئرپورٹ پہ، جتنے نوجوان لڑکے آ رہے تھے سب کی صحیح چیکنگ کرو، ان کی چیکنگ۔ قصور کیا تھا؟ پاکستانی، اور کوئی نہیں تھا۔ تو یہ پاک سر زمین شاد باد ہے، یہ کنہوں نے اسے مرد آباد کیا ہے؟ حکمرانوں نے، ان بے ایمانوں نے، ان غاصبوں نے، جو ہمارا سب کچھ کھا گئے، لوٹ گسوٹ کے کھا گئے، لیکن اس ملک کی زمین کو انہوں نے تہ و بالا کر دیا، رسوا کر دیا۔ قوت اخوت عوام ہے؟ کوئی طاقت نظر آن دیجئے؟ ہاں ایک جگہ نظر آتی ہے، ڈنڈے لاؤ انہوں نے کٹو۔ ادھر کہتے ہیں جمہوریت میں احتجاج کا حق ہے، تو بھائی جمہوریت میں حق دو نا پھر۔ ہم تو کہتے ہیں اسلام میں احتجاج کی ضرورت کی نوبت ہی نہیں آتی، وہاں تو امیر المومنین بوری اٹھا رہا ہے کندھوں کے اوپر اور رو بھی رہا ہے۔ غلام کہہ رہا ہے اسلم مجھے امیر المومنین اٹھانے دیجئے، فرمایا قیامت کے دن عمر کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا؟ یہ میں ہی اٹھاؤں گا۔ اور کھلا پلا کے امیر المومنین معافی مانگ رہا ہے۔ یہ ہے قوت اخوت عوام، اسے کہتے ہیں۔ اور وہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ عمر تو ہے، خدا تجھے آباد رکھے اور خدا تجھے ہمارے اوپر تا دیر حکمران رکھے۔ یہ ہے عمر، یہ ہے قوت اخوت عوام، اسے کہتے ہیں۔ یہ ہے قوت کہ حج کے موقع پہ سارے گورنر کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ہاں بھائی جس بندے کی کوئی شکایت ہے بولو۔ وہاں ابو موسیٰ اشعری، ان کے متعلق شکایات، کتنا بڑا صحابی، اور بڑے بڑے صحابہ ان کے متعلق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ان کے متعلق شکایات عوام کی طرف سے آ رہی ہیں، ان شکایات کو حل کیا جا رہا ہے۔
یہ ہے قوت اخوت عوام، اسے کہتے ہیں۔ تم نے بھائی چارہ ختم کر دیا، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بجلی کا بل زیادہ کیوں آ گیا ہے؟ خودکشیاں ہو رہی ہیں، تم کہتے ہو قومی ترانے کی توہین کر دیا بیٹھ کے۔ نہیں میاں، انہوں نے بیٹھ کے نہیں کی، تم نے بندوقیں اٹھا کے اپنوں کو مار کے اس کی توہین کی ہے، قومی ترانے کی۔ تم نے اس دھرتی کو دنیا میں رسوا کر کے اس کی توہین کی ہے۔ اب جتنے مرضی علماء بلا لو، ڈاکٹر بلا لو باہر کے ملک سے کہ اس کا امیج بلند ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ تب ہوگا جب اپنے کالے کرتوتوں کی معافی تم بھی مانگو اور قوم بھی مانگے، مانگ کے پھر اپنے رب سے التجا کرو، میرا رب تمہارے معاملے درست کر دے گا۔ اب ہم سمجھیں گے قومی ترانے کی تم نے اعانت کی ہے، تعظیم کی ہے، وگرنہ اہانت ہے اور رسوائی تم صبح و شام قومی ترانے کی کر رہے۔ ایک ایک جملے کو پڑھتے جاؤ اور روتے جاؤ جو تم اس ملک میں توہین کر رہے ہو۔ اور اعلان کس پہ ہے کہ جی وہ کھڑے نہیں ہوئے، مکہ فتح ہوا کوئی نہیں، کیوں جی؟ ہوا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں فتح کیا، 9 10 11 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ 2-2.5 سال سے اوپر وقت ملا ہے۔ قومی ترانہ سناؤ، ہیں جشن آزادی سناؤ۔ بھائی میں تو کروں گا صاف اور کھری باتیں، ہاں چبھتی ہیں لیکن ہیں صاف ستھری۔ اگر کسی کو یاد ہو یا کسی سے یاد کر لاؤ، کیونکہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ نے اسے ذہن ذہانت دی ہے اور خداداد صلاحیتیں اس کے پاس ہیں، ان کی مدد لے لو، کیونکہ وہ تو جواب، ادھر سوال ہوا ادھر اللہ نے اسے وہ صلاحیت دی ہے، بالکل ایکوریسی سے جواب دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا مطالعہ نہ ہو، ڈاکٹر صاحب کا مطالعہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو کہ فتح مکہ کے بعد کا قومی ترانہ پڑھو، ہے جی؟ نہیں، ہاں میں بتاتا ہوں، مجھ سے سنو تو میں سناتا ہوں تمہیں قومی ترانہ جو میرے نبی نے پڑھا تھا۔ جاء الحق وزهق الباطل، ہاں مجھ سے پوچھو نا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جو میرے رب نے قوم کے لیے ہدایت کا یہ سامان اتارا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر لیے ہوئے، کمان لیے ہوئے میرے نبی اشارہ کرتے جا رہے ہیں، اور بت کیا ہو رہے ہیں؟ گرتے جا رہے ہیں۔ کوئی حاجتیں پوری کرنے والا، کوئی مرادیں پوری کرنے والا، کوئی نفع دینے والا، کوئی نقصان دینے والا، کوئی برکتیں دینے والا، کوئی کاروبار چلانے والا، کوئی کرسیاں دینے والا، کوئی سرداریاں دینے والا، کوئی لینے والا، آپ اشارے کرتے جا رہے ہیں، سارے بت گرتے جا رہے ہیں۔ آج بھی قرآن کی ضرب کی ضرورت ہے، جو بت اندر پالے ہوئے ہیں، کرسی لینی ہے، جج بھی ٹھگیاں، ضمیر فروشیاں شروع ہیں، آرٹیکل تبدیل کیے جا رہے ہیں کہ جی میری کرسی، میرا اقتدار وسیع ہو جائے۔ فرعون بھی لگا ہوا تھا میرا اقتدار وسیع ہو جائے اور مضبوط ہو جائے، میرے رب نے اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ جتنے اقتدار پہ آئے، فرعون بننے کی کوشش کی، میرے رب نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ تم بھی اپنے رب سے ڈرو، تم بھی عبرت کا نمونہ بننے والے ہو۔ تم سے پہلے جو مکے لہرانے والے، جو دھمکیاں دینے والے، وہ عبرت کا نشان بن کے گئے ہیں۔
تم نے بھی عبرت کا نشان بننا ہی بننا ہے، تو لہذا قرآن سے وہ بت دور کر لو اپنے اندر، حسد کا بت، بغض کا بت، اور فتنے کا بت، کرسی کا بت، اور شیطانی بت، جھوٹ کا بت، جو یہ بت اندر پالے ہوئے ہیں یہ قرآن کی ضرب کے ساتھ گراؤ۔ اور میرے نبی یہ گراتے بھی جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ترانہ پڑھتے جا رہے تھے، جال حق وزحق الباطل، حق آ گیا، اسلام آ گیا، وزحق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل کے مقدر میں مٹنا ہی مٹنا ہے، دیر ہو سکتی ہے پر باطل، عوام پہ ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، اللہ کی شریعت کو پامال کرنے والے، سودی نظام کو چلانے والے اور اسے رواج دینے والے، یہ آج بھی مٹیں گے اور کل بھی مٹیں گے۔ میرے نبی تو یہ ترانہ پڑھتے بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ انجز وعدہ، یہ آپ کی زبان سے یہ نعرہ، یہ ترانہ جاری تھا، اللہ کی تسبیح و تقدیس ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے، ترانہ پڑھ رہے تھے، لا الہ، پڑھو تو اسے بھی اللہ راضی ہو، لا الہ الا اللہ، یہ ترانہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، اور وہ اکیلا، وہ شہنشاہ ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، ہر ایک مغلوب ہے اور وہ غالب ہے، ہر ایک مقہور ہے اور وہ قہار ہے۔ وہ تو چیلنج کر کے قیامت کے دن میرا رب یہ کہے گا، وہاں اقتدار والے اسرائیل، یہ بے ایمان، یہ حکمران، یہ بھی، اور بش بھی، مش بھی، اور آج کے گنڈے بھی، یہ سارے کے سارے وہاں میدانوں میں، چنگیز بھی، ہلاکو بھی، بڑے بڑے بدماش وہاں موجود ہوں گے، پر رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ میرا رب اس وقت یہ کہے گا، این الملوک، اور چھاتیاں کڑانے والوں، اور گردنیں اٹھانے والوں، اور مکے لہرانے والوں، اور اقتدار کو مضبوط کرنے والوں، اور بندوں کو قتل کروانے والوں، اور مخلوق خدا کو مروانے والوں، اور دنیا کے جابروں، این الملوک، اور ہن کتھے نے بادشاہ، بولو تو صحیح نا، اور بادشاہ کتھے نے؟ ہم جمہوریت کے ذریعے آئے ہیں، ہم تو فلانے کے ذریعے آئے ہیں، کہاں ہیں وہ سارے کے سارے؟ این الجبارون، اور یہ سرکش کہاں ہے؟ وہ بولے سرکش اور باغی، این المتکبرون، کون؟ فیتے لگانے والے، جوں جوں فیتا ودہ جاندہ ہے تون بھی انجے ہی آکڑ دی جاندی ہے، ہن فلانا رینک ود گیا، ہن اینا رینک ود گیا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جتنا رب اٹھائے اتنی عاجزی اور تواضع، انسانیت تو یہ، پر یہاں کڑنے والے، فرعون کی طرح گردنیں اٹھانے والے، میرا رب کہے گا، اوہ ہے کوئی دعوے دار، کوئی بولے تو صحیح نا، بادشاہ کدھر ہیں؟ اکڑنے والے کدھر ہیں؟ بغاوتیں کرنے والے، سرکشیاں کرنے والے، حکومتوں کو توڑنے والے، دنیا میں فساد پھیلانے والے، وہ کہاں ہیں سارے؟ لیکن جواب کوئی نہیں۔ آج منصوبہ ساز سارے کے سارے، سب کے سب چپ کھڑے ہیں، کوئی ایجنسیاں بھی کام نہیں کر رہی۔ ادھر میرے رب کی آواز یہ آئے گی،
للہ الواحد القہار۔ میرے رب یہ صدا دیں گے للہ، آج کسی اور کے لیے نہیں، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ۔ کون ہے للہ؟ الواحد، دو تین، اکیلا الواحد، اکیلا اللہ، کیسا اکیلا؟ القہار، کسی کی مجال نہیں جو اس کی حکومت کو چیلنج تو کر سکے، اس کے قانون کو چیلنج تو کر سکے، اس کی آواز کو چیلنج تو کر سکے۔ وہ پروردگار اس دن صدا دے گا تو پروردگار یہ آواز دے کے مخلوق کو بتا دیں گے بادشاہ میں ہی ہوں، شہنشاہ میں ہی ہوں۔ میرے نبی بھی یہی صدا لگا رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ میرے مرشد بھی یہی صدا لگا رہے تھے اور قومی ترانہ پڑھتے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ، او اکیلا الہ اور کوئی بھی الہ نہ سارا عبدہ۔ اس نے اکیلے نے اس بندے کی کیا کی ہے؟ مدد کی ہے۔ مدد کرنے والا کون؟ ایک اللہ۔ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے نے سارے لشکروں کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اسی سنت کو زندہ کیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اور جو قومی الفاظ آئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ قرآن کی آیات اتری، یہ ترانہ اترا، اور یہ ترانہ پڑھا ان لوگوں نے جو میرے نبی کی اس نہج پہ چل رہے تھے۔ جب وہ ایوان صدر میں داخل ہوئے، جب ایوان صدر میں داخل ہوئے، افغانستان کے ایوان صدر میں، جہاں بھگوڑے بھاگ گئے ہیں سارے، اور وہ مجاہد وہ کرسی پہ بیٹھا، وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ قومی ترانہ، اذا جاء نصر اللہ۔ پڑھا کہ کوئی نہیں؟ پڑھا ہے نا۔ دنیا پہ کفار پہ ہیبت طاری ہے، یہ تو تم پڑھتے نہیں ہو جو اللہ نے قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی تعظیم کوئی نہیں، اس کی تکریم کوئی نہیں، اس کا بیان کوئی نہیں، اس کو سمجھانا کوئی نہیں، نسلیں اس سے دور کی جا رہی ہیں۔ تے پاک سرزمین شاد باد، وہ میں سمجھا چکا ہوں، شاد باد کر دیتی ہے کہ مردہ باد کر دیتی ہے؟ ہاں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرو۔ تعظیم یہ کس کا حق ہے؟ ایک اللہ۔ رکوع، سجود، طواف، قیام، یہ سب عبادتیں ہیں، اور یہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میسج قوم کو دیا تھا، تو وہاں پہ لڑائی پڑ گئی اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جو زندگی گزاری مکے میں، لا الہ الا اللہ کا پرچار کرتے ہوئے گزاری، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ زندگی گزاری مدینے کی،
وہ لا الہ الا اللہ کو نافذ کرتے ہوئے گزاری۔ بدر میں کیا ہو رہا ہے؟ نفاذ۔ احد میں کیا ہو رہا ہے؟ نفاذ ہو رہا ہے۔ آج قراردادوں سے اگر اسرائیل بندے کا بچہ بنتا تو پھر کام ختم ہو گیا تھا نا۔ وہ کبھی بھی زبان کی بات نہیں سمجھے گا، ہاں اسے جس دن یہ معلوم ہو گیا یہ سویا ہوا شیر بیدار ہو گیا ہے، امت مسلمہ کھڑی ہو گئی ہے، بے حیائی کے طوفان سے نکل آئی ہے، تو پھر اس کی جرت نہیں ہوگی کسی کی طرف اٹھنے کی یا کسی کی طرف بم مارنے کی یا اٹھانے کی یا قتل کرنے کی۔ اسے یہی پتہ ہے یہ حکمران تو بک چکے ہوئے ہیں، یہ نہ بولیں گے نہ کریں گے، یہ تو مفادات کے سودے کر چکے ہیں، رہ گئی عوام، جو بولے گا تو اسے چھوڑیں گے نہیں۔ یہی پوری دنیا کفر۔ ہمیں اتنی بھی غیرت نہیں آتی کہ امریکہ جب یہ کہہ رہا ہے میں اسرائیل کا ساتھ ہر حال میں تو دوں گا اسرائیل کا ساتھ اور سپلائی بھی دوں گا، ہمارے ایک حکمران کو دیکھو، ترکی کہاں گیا، سعودیہ کہاں گیا، پاکستان والے کہاں گئے؟ یہ تو ماشاءاللہ اندر ہی غزہ کی پٹی کو فتح کر رہے ہیں، جتنا اندر کا علاقہ ہے نا سارا غزہ کا، یہ سارے فتح کر رہے ہیں۔ باہر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہماری حالت ہے۔ اس لیے ملت کافرہ وہ روز چیلنج کرتی ہے، وہی ہے کوئی تو اڈے وچوں پھر خالد بن ولید؟ جواب آندا کوئی نہیں ہے۔ وہی عمر کوئی تو اڈے وچوں؟ جواب آندا کوئی نہیں۔ ٹک ٹاکر ہے نے، ہیں یوٹیوبر ہے نے ساڈے کول، ہیں اور کوئی جی سنگر بھی ہے نے ساڈے کول، بڑی کھیپ ہے ساڈے کول، اور کوئی موسیقی دے میدان دنیا دے اوتے ساڈا راج ہے، ہاں اے اور کوئی نچن دے وچ بھی ساڈا ثانی کوئی نہیں ہے، اور کوئی دنیا دا مال منافقت نال کھان وچ بھی ساڈا ثانی کوئی نہیں ہے۔ انہاں وچ اسی اپوزیشن ہولڈر ہاں، باقی لڑائی شڑائی کام ساڈا دشمناں نال لڑنا، کافراں نال لڑنا، اے ساڈا کام شام نہیں ہے۔ یہ آپ آج اپنی آنکھوں سے یہ چیز دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے میری بات، ہر عبادت کے لیے ضروری ہے اس کی بنیاد کو درست کیا جائے۔ جہاد، قتال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانیاں، صدقات، نوافل، فرائض، ہر چیز کی بیس ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ بات پکی یاد رکھو۔ اگر کوئی مشرک لڑتا ہوا مر گیا، وہ کبھی بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا نا تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کبھی بھی محنت نہ مارتے لا الہ الا اللہ پہ۔ پہلے دن ہی جہاد کیا کرنا چاہیے تھا؟ شروع کرنا چاہیے تھا، لیکن پہلے 13 سال کیا کیا ہے؟ دل کے برتنوں کو صاف کیا ہے، ستھرا کیا ہے، لا الہ الا اللہ سے بالکل نکھار دیا ہے۔ جب صاف ہو گئے تو اب مدینے میں آ کے بدر کے میدان میں اترے ہیں، نمازیں بھی قبول، صدقات بھی قبول، جہاد بھی قبول، قربانیاں بھی قبول۔ اس لیے بیسک اور بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر شرک پہ موت آ گئی، جتنے مرضی آپ تہجد گزار ہیں یا آپ جتنی مرضی روزے نمازوں کے پابند ہیں، وہ موت آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی، جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ اس لیے میرے مرشد نے اصلاح کی ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ ایک حصہ تو آپ پچھلے جمعے وہ سن چکے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بتایا تھا۔
حاذی سبیلی ادعو اللہ، میرا راستہ علیحدہ نہیں، نوح والا، ہود والا، ابراہیم والا، صالح والا، موسیٰ والا، یوسف والا، جو ان کا راستہ تھا وہ بھی میرا راستہ ہے۔ وہ بلاتے تھے اللہ کی طرف اور میں بھی بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرۃ، پکی دلیل کے اوپر۔ اور پکی دلیل کون سی ہے؟ کیوں جی؟ ہاں کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ پکی دلیل کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ یہ پکی اور پختہ دلیل ہے، اس پہ میں بلاتا ہوں، اور میں بھی بلاتا ہوں، اور جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو کدھر بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ فرمایا جو رب کی طرف آ جائے وہ رب کا بندہ بن گیا ہے، اور جو رب کے بندوں کا بندہ بنے وہ مشرک بن گیا ہے۔ ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ قرآن مجید نے اب اس مسئلے کی مزید وضاحت کی ہے، اس مسئلے کو اور کھولا ہے کہ سور و پکار یہ بنیادی عبادت کا جزو ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ جتنے کلمات کہہ رہے ہو یہ کس کو ندا دے رہے ہو؟ کس کو؟ ایک رب کو ندا دے رہے ہو، اسے سنا رہے ہو۔ یہ بنیادی جز ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے فلانے بزرگ، فلانی ہستی، فلانے پیر، فلانے پیغمبر اسباب کے ماورا وہ بھی اس وقت ہماری پکار سن رہے ہیں اور ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو یہ عقیدہ کون سا ہے؟ شرکیہ۔ یہ عقیدہ کون سا ہے؟ اگر کوئی کہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس وقت ہمارے حالات جانتے ہیں اور ہماری پکار سن رہے ہیں اور ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ توحید والا عقیدہ نہیں۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک کی پکار سننا یہ کس کا خاصہ ہے؟ ایک اللہ کا خاصہ ہے۔ اور میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ محنت کی ہے کہ لات، منات، عزا، حبل، یہ جتنے معبود بنائے، یہ معبود تمہاری پکاریں نہیں سنتے، پکاریں وہ سنتا ہے جو حی قیوم ہے، جو زندہ ہے اور جو قائم رہنے والا ہے، وہی پکاریں سنتا ہے۔ اب بات سمجھانے کے لیے میرے رب نے بڑی نچلی سطح اختیار کی ہے تاکہ ہر بندے کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، 2 کلاسیں پڑھا، 16 پڑھا، پی ایچ ڈی کیا ہوا، ریڑھی لگاتا ہوا، ہر ایک کو بات سمجھ آ جائے، تو رب نے وہ انداز مسئلہ سمجھانے گا کہ پکار سننے والا، مدد کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے۔ یہ پروردگار نے اس انداز سے سمجھایا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، او لوگو، زمین پہ رہنے والوں، جہاں جہاں تم صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، زمین میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں جہاں بھی تم بس رہے ہو، ذرا توجہ کر لو۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جانے لگی ہے۔ کون سی مثال میرے رب؟ فرمایا فاستمعوا لہ، ہر ایک بندہ اسے کان کھول کے سنے۔ فاسمعوا نہیں، فاستمعوا،
ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا، باتیں بھی کر لیں اور کچھ سن بھی لیا۔ فرمایا نہیں وہ مثال نہیں میں بیان کرنے لگا، میں وہ مثال سنانے لگا ہوں جو میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں، کانوں کے دریچے کھول کے سنو۔ وہی بات جو بات جنات نے کہی تھی، وہی بات قرآن میں موجود ہے۔ اِصْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے پھیر دیا اور وہ لِيَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، تاکہ وہ توجہ سے قرآن مجید سننے لگ جائیں اور وہ قرآن غور سے سننے لگے۔ قرآن نے ان کے اندر انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام تمہیں سنا رہے ہیں۔ میرا رب کہہ رہا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام انہیں سنائیے، لوگوں کو بتلائیے۔ میرے پروردگار کون سا پیغام؟ فرمایا انہیں کہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو، کان کھول کے سنو، دل کے کانوں سے سنو اس پیغام کو۔ وہ پیغام یہ ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، یا رسول مدد کہتے ہو، یا لجپال پیر مدد کہتے ہو، یا دستگیر مدد کہتے ہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ شیئن للہ، یہ کلمات شرکیہ کہتے ہو، تو سنو جنہیں بھی اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، میں رب ان کے بارے میں تمہیں صاف کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردے ہیں۔ اموات کیا ہے؟ وہ مردے ہیں، ان کی روح اندر سے نکل چکی ہوئی ہے، ان کے جسموں سے جدا ہو چکی ہے، وہ اپنی دنیاوی زندگی گزار کے جا چکے ہیں، ان میں زندگی نہیں۔ تم کہتے ہو وہ ہماری ندا سنتے ہیں، وہ ہماری پکار سنتے ہیں، وہ ہماری آواز سنتے ہیں، وہ ہماری چاپیں سنتے ہیں، تم تو یہ کہتے ہو، پر میں رب یہ کہتا ہوں کیا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے وہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں یقین آتا۔ تو قرآن اللہ کا سن لو، سورہ یونس 11واں پارہ، اور میرے رب نے قیامت کا منظر ذکر کیا ہے۔ فرمایا یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ سورہ یونس میں بیان یوم نحشرهم جميعا، قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے،
حضرت عبد القادر جیلانی بھی موجود، حضرت شاہ دولا پیر بھی موجود، حضرت سلطان بہو بھی موجود، حضرت معین الدین اجمیری بھی موجود، اور باقی اولیاء اللہ بھی موجود ہے، اور نبیوں کی صف بھی موجود ہے۔ حضرت عزیر بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ بھی موجود ہے، حضرت نوح بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم بھی موجود ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ یہ ایک لائن میں سارے ہوں گے جن کی پوجا کی گئی، جن کی پکار کی گئی، جن کی قبروں پہ چراغ جلائے گئے، جن کی قبروں پہ سجدے کیے گئے، جنہیں دنیا میں پکارا گیا، یہ ایک لائن میں۔ اور پکارنے والے وہ جی دوسری لائن میں میرا رب کہے گا ثم نقول، پھر اکٹھا کرنے کے بعد ہم کہیں گے للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، او تم نے ان بندوں کو الہ اور معبود بنایا، ادھر سائیڈ پہ ہو جاؤ، اور جنہیں الہ بنایا وہ بھی سائیڈ پہ ہو جائے۔ اور میرا رب ان سے پوچھے گا ہاں بھائی تم نے انہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ عرس لگاؤ، ہماری قبروں پہ چادریں چڑھاؤ، ہماری قبروں پہ چراغاں کرو، ہمارے مزار بناؤ، ہمارے میلے لگاؤ، ہماری قبروں پہ طواف کرو، ہماری قبروں پہ بوسے لو، یہ تم نے کہا تھا انہیں۔ اب جواب آئے گا نبیوں کا، ولیوں کا، بزرگوں کا، پیروں کا، قال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری عبادت کوئی نہیں کی۔ قرآن گھر جا کے خود ویکھیو، ادا ہو رہا ہے سورہ یونس سے، اپنے گھر جا کے ترجمہ کھولو تو پڑھو تو انہوں سمجھ آوے کی گل قرآن کر رہا ہے۔ ما کنتم، نہیں ہو تم، ایانا تعبدون، ہماری عبادت تم نے کوئی نہیں کی ہے۔ یہ کیا جی، اساں تے زندگیاں گال دیتیاں نے، ابا بھی مجاور، پتر بھی مجاور، دادا بھی مجاور، پردادا بھی مجاور، تے اسی تے زندگیاں کھپا دیتیاں نے۔ اب یہ بزرگ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی آیا نہیں، کوئی پوجا نہیں۔ میرے رب کے سامنے یہ نیک بندے سب سے بڑی قسم اٹھائیں گے جو قرآن میں موجود ہے، سب سے بڑی قسم یہی ہے، وہ کیا؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یہ سب سے بڑی قسم ہے کائنات کی۔ کفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ ان یہ دے تسی بھی مننا کوئی نہیں، پر ہم نے رب کو گواہ بنا لیا ہے اپنے اور تمہارے درمیان۔ اور سنو ہماری بات، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ان کننا عن عبادتکم، ہم تمہاری عبادت جو تم آ کے سجدے کرتے رہے، طواف کرتے رہے، چادریں چڑھاتے رہے، عرس لگاتے رہے، بوس و کنار کرتے رہے، تعظیمیں کرتے رہے، لغافلین کی معنی ہے؟ لغافل، غافلین بھی نہیں، غافلین کے اوپر لام تاکیدیہ، قسم اس رب دی ذات دی،
سانو قطرہ جئی بھی تواڈی پکار دی آواز نہیں آئی. ہمیں کوئی پتہ نہیں کون آیا اور کون نہیں آیا، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. من اضل، کون ہے سب سے بڑا گمراہ، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے، رب کے علاوہ نبیوں کو، فرشتوں کو، ولیوں کو، جنات کو وہ غائبانہ پکارتا ہے. فرمایا وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ گمراہ. سب سے بڑا کیا ہے؟ گمراہ. وہ انہیں پکارتا ہے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ. ہن قرآن کسر نہیں رہن دے گیا. من لا یستجیب لہ، ان کو پکارتا ہے. لا یستجیب لہ، وہ اسے جواب دے سکتے نہیں. میرے مولا آج نہیں تے کل پینٹ وچ تے جواب دیتے اسی گولے لے کے آندے نے جی حضرت علی حجویری رحمہ اللہ وہ گولے لے کے آگے نے پھر انڈیا تے چلا دیتے جو نا ہے ظالمو، خدا کا خوف نہیں تمہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک انہیں جواب نہیں دے سکتے. کیوں میرے مولا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے کیا ہے؟ بے خبر ہیں. ان کے اندر روح ہے ہی کوئی نہیں، وہ منو مٹی کے نیچے ہیں. پکاریں سننے والا کون ہے؟ ایک اللہ. اس لیے میرے نبی یہ بات انہیں سمجھائیے، انہیں کہیے ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں. تو اب من دون اللہ آ گیا ہے تو یہ بت ہو گئے ہیں، یہ بتوں والی آیتیں ہیں. لو سنو قرآن. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، قرآن ہے اللہ کا نامہ پارا. بلا شبہ وہ لوگ تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عباد بندے ہیں. قرآن ہے اللہ کا. عباد بندے ہیں، لکڑ دے پتھر دے امثالکم، تمہاری طرح. یہ قرآن کہہ رہے اللہ کا وہ بندے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہاری طرح. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندوں کو، من دونی آ گیا دون، میرے سوا، اولیاء کار ساز، مشکل کشا، حاجت روا وہ بنا لیں گے. فرمایا نہیں نہیں، کسی بھی صورت نہیں. مشکل کشا بھی میں ہوں، حاجت روا بھی میں ہوں، نافع و ضار بھی میں ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مرشد کی زبان سے بھی یہی آ رہا ہے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
صحیح اللہ راضی ہے کہ کھاؤ پیو؟ کہہ دیجیے میرے نبی بولو نا. میں مانا اس کا محبت کے رنگ میں یوں کرتا ہوں، میرے نبی قرآن تے آ گیا ہے نا تواڈے اُتے اتر گیا ہے، ہن میں رب قرآن دا حسن ویکھنا چاہنا وا. میرے نبی اپنی زبان ہلاؤ کہ موتی بار نکلن. قرآن دا حسن اور ود جائے گا جدو محمد دی زبان مل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. کل میرے نبی اعلان کرو لا املک لنفسی، میں اپنے جان دا بھی اختیار لا الہ لا املک، میں اختیار نہیں رکھدا کس گل دا لنفسی اپنی جان دا، کس گل وچ نفع ولا ذرہ، کدے جی نفع تے نقصان، نفع تے نقصان، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے اس نے نفع لکھا ہے تو نفع ملے گا، اس نے نقصان لکھا ہے تو نقصان ملے گا. اور سنو اللہ کا قرآن، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، سونے پیغمبر یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ آپ کو بھی معمولی سی تکلیف پہنچا دے، لا کاشف ہے اور نہ کوئی معنی ہوئے، کشف کہندے نے کسی چیز دا کی ہو جانا، کھول جانا، لا کاشف کوئی کھولنے والا نہیں، نہ نبی نہ ولی نہ جنات نہ بزرگ نہ پیر، کون ہے کھولنے والا؟ اللہ، کون ہے کھولنے والا؟ ایک اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تیرا رب تجھے بھلائیاں دینا چاہے، خیریں دینا چاہے، نبوت دینا چاہے، او میرا رب تجھے عزتیں دینا چاہے، وقار دینا چاہے، علم دینا چاہے، اسے بھی پھر کوئی روکنے والا نہیں. یہ قرآن اللہ کا کہہ رہا ہے. فرمایا جو لوگ میرے رب کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، میں رب انہیں کھلا چیلنج دیتا ہوں، لن یخلقوا ذبابا. کی معنی ہے جی؟ ہے لام نون لگایا ہے، لا یخلقو نہیں آکھیا، لم یخلقو بھی نہیں آکھیا، یہ بھی نفی دے معنی اس نے کی آکھیا ہے، لن یخلقو لام نون لگا دیا. متے کسے دا خیال ہوئے اور ٹیکنالوجی دا دور نہیں سی نا آپ دا زمانہ، بعد جتے بڑی ٹیکنالوجی آ جائے گی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ بھی ہو جائے گی تو پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے. میرا رب کہتا ہے میں تمہیں خدا ہو کے چیلنج دے رہا ہوں، قیامت تک زور لگا لو، ہرگز وہ مکھی نہیں بنا سکتے. صرف ہون نہیں، آن والے وقت میں بھی لام نون کے ساتھ ہرگز نہیں بنا سکتے. مکھی دی دور دی گل، جے مکھی دا پر بھجے ساری دنیا لگے، جے مکھی دا پر بھجے ساری دنیا لگے، ایویں نہ جڑ سی
جویں جڑیا سی اگے سارے زور لگا لیں وہ پر ریپیئر شدہ ہوگا، وہ مصنوعی ہوگا، وہ قدرتی نہیں جو رب نے لگایا ہے۔ جب پر نہیں بنا سکتے تو مکھی وہ کیسے بنائیں گے؟ پر یہاں تو ڈیپو کھلے ہوئے ہیں، پورے دے پورے پتر ہیں، اے وال تو لے کے پیران دے نوہاں تک ڈیپو وچوں نکل دے پینے۔ اور ہمارے گجرات میں بھی ڈیپو لگا ہے، چھوٹے سر والے ہیں، یہ ڈیپو یہاں دے دیا گیا ہے۔ او خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، میرا رب تمہیں کہہ رہا ہے اوے جنہیں الہ مانتے ہو، جنہیں مشکل کشا مانتے ہو، جن کی قبروں پہ سجدے کرتے ہو، جن کی چادریں چڑھاتے ہو، جن کے عرس میلے لگاتے ہو، میں رب کہہ رہا ہوں وہ ہرگز مکھی بنا نہیں سکتے۔ اوے مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، یسلبہم الذباب شیئا۔ سننا غور سے، پیر کے سامنے پیر بھی کہنجے اللہ اللہ دو منجیاں ہوتے پورا آ رہے ہیں، نہ پتہ لگ جائے پیر تے نہ او دے وزن دے ہوتے کی ہے، یہ سمجھ کوئی نہیں آندی تے پیڑی پیڑے، ہاں مخلوق نو پیڑی پیڑ لگی ہوئی ہے، پیر تے نہیں۔ اور وہ سامنے جی شرینیاں پڑی ہوئی ہے، دودھ پڑے ہوئے ہیں، فرنیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ہر قسم کی انواع و اقسام کے چیزیں موجود ہیں۔ اور ادھر اللہ کی مخلوق میں سے مکھی آ گئی ہے، اور مکھی آ کے اس مٹھائی پہ بیٹھ گئی ہے، اور وہ پیر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں یہ تے میرا حق مارن آئیے، یہ تے کھانا میں تے کھان اے آ گئی ہے۔ اب فرمایا وہ اسے اٹھائیں بھگائیں، وہ تھوڑا سا تو وہاں سے ذرہ لے کے اڑ گئی ہے۔ میں رب چیلنج کرتا ہوں ذرا اس سے وہ ذرہ واپس لے کے دکھاؤ۔ ذرہ واپس لینا وہ بھی لے نہیں سکتے، اور کہنے لگے ہو وہ مشکلیں حل کرتے ہیں، وہ بیٹے دیتے ہیں، وہ بیٹیاں دیتے ہیں، وہ تکلیفیں دور کرتے ہیں، وہ کاروبار چلا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، وہ ذرہ واپس لانے کی سکت نہیں رکھتے۔ اور میں رب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں رب کے سامنے جو بھی تم مانگو میں دینے کے لیے کیا ہوں؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ سبحان اللہ، رب تو یہ ہوا نا، الہ تو یہ ہوا نا، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے ادعونی، کیا کرو؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تمہارا رب کہتا ہے یا اللہ مدد، تمہارا رب تو یہ ندا دیتا ہے، کہتا ہے منو پکارو استجب لکم، میں نہیں ویکھاں گا بندہ کون ہے۔ بندے تو دیکھتے ہیں بندہ کون ہے، ووٹ دیا ہے یا نہیں، اپنا ہے یا بیگانہ، میں رب دیکھوں گا بھی نہیں۔ تو رات کی تاریکیوں میں مجھے پکار، تو صحراؤں میں، سمندروں میں، اور صحراؤں میں، پہاڑوں میں، برفوں میں، جہاں بھی مجھے پکار، میں کہوں گا یا عبدی، او میرے بندے بول کیا تو کہتا ہے، میں تیری ویسے مدد کروں گا
جیسے میں نے یونس کی مدد کی تھی میں ویسے تیری مدد کروں گا، جیسے میں نے ایوب کی مدد کی تھی۔ فرمایا میں رب تمہیں کہتا ہوں مجھے پکارو، میں ہر ایک کی پکار قبول کرنے والا ہوں، اور جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو بیچارے اپنے وجود کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ تو پکارے نہیں سنتے، وہ تو بے خبر ہیں، اور میں ساری کائنات کی خبر رکھنے والا ہوں۔ فرمایا اِن یسلبہم الذباب لا یستنقذوہ من، اگر وہ مکھی کیا کرے شیئن کلو ہیں دو کر لو اینا ذرہ شیئن نکرہ چھوٹی شے وہ اٹھا کے، قرآن نے یہ نہیں کہا اِن یاخذہم الذباب، اے نہیں آکھیا قرآن نے، اگر او مکھی او دے کولو لے لگے، اخذ یاخذ لینا، اے نہیں آکھیا، کی آکھیا ہے یسلب، سلب کہندے نے کسے کولو شے خسنا، رب بھی آہدہ ہے بھئی دین دے تے پھر او بھی نہیں نے، پر پھر یہ میری مخلوق ہے چھوٹی جائیے پر کھیچ کے لے آئیے۔ ہون میرا رب آہدہ ہے او جے مشکل کشا بنے ہیں نا لوکاں دا، لا یستنقذوہ من، واپس لے کے وکھا ہے غلط پھر اے وے نا، ہائے میرے رب نے نتیجہ نکالا ضعف الطالب والمطلوب۔ یہی میرے نبی ندا دے رہے ہیں، یہی پیغام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضعفا کمزور ہے، الطالب مانگنے والا یہ بھی کمزور، والمطلوب اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ چاہیے کمزور مانگے کس سے؟ کس سے؟ اپنے رب سے۔ کمزور کو چاہیے طاقتور سے مانگے، اور طاقتور کون ہے؟ فرمایا ان اللہ لقوی عزیز۔ کمزور مخلوق کمزور ہے، لقوی ہے، قویون بھی نہیں، لقویون پیچھے انا جملہ اسمیہ تاکید در تاکید، ہر وقت وہ اس کی طاقتوں میں کبھی بھی کمزوری نہیں آتی کہ 4 ووٹ ادھر ٹر جانتے ترمیم کر کے پورے ووٹ ادھر لے آئیے، نہ اسے ترمیموں کی ضرورت نہیں، اس کو 63A میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں کہ 4 بندے ادھر آئیں گے تو کامیابی ہوگی، یہ بندے کر رہے ہیں، خود قانون بناتے بھی ہیں اور خود قانون توڑتے بھی ہیں، پر میں رب جو قانون بتا رہا ہوں وہ قانون ابدی اور افاقی ہے۔ آج ملت کافرہ یہ سمجھ رہی ہے انہیں روکنے والا کوئی نہیں، آج ملت کافرہ اسرائیل اور اس کے حواری اور ہم مسلمانوں میں منافق یہ سمجھ رہے ہیں انہیں روکنے والا کوئی نہیں، پر انہیں پتہ نہیں میرے رب نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ لقوی عزیز۔ زوروں والا کون ہے؟ زوروں والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ بس قریب ہے وہ وقت جب خدا کا وہ بندہ محمد ابن عبداللہ المہدی وہ آئے گا، قریب ہے وہ وقت، اس سے پہلے پہلے اسرائیل کی ریاست بنے گی، یہ یاد رکھنا، ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن
جو حقیقت ہے وہ ہو کے رہے گی۔ اسرائیل کی ریاست اس سے پہلے وجود میں آئے گی، اور جتنے عرب کے یہ سارے علاقے، ایران بھی، ترکی بھی، یہ سارے جائیں گے، ان سب پہ کنٹرول ہوگا۔ مدینے کی ویرانیاں بھی ہوں گی، یہ میرے مرشد کی زبان سے ہے، یہ ہوگا۔ پھر وہ بندہ آئے گا، اللہ اللہ، وہ بندہ اٹھے گا، رب کی تائیدیں اس کے ساتھ ہوں گی، اور آپ نے فرمایا خراسان، یہ طالبان، یہ علاقہ، یہ کالے جھنڈے والے اس کے ساتھ نکلیں گے، اور پھر وہ مہدی ساتھ ہوگا، اور وہ بیت المقدس کے اندر گاڑ دیے جائیں گے۔ بیت المقدس فتح ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ، اور یہودی چھپیں گے جہاں، وہ چیز بول کے کہے گی اللہ کے بندے ادھر آ، اس کو قتل کر۔ یہ وقت آئے گا۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے جذبہ جہاد کو بیدار رکھو۔ ہاں، جتنی سخت ہے کسی بندے کی بھی، بول کر، لکھ کر، اور کوئی چیز کر کے وہ اپنا حق ادا کرتا رہے، وہ وقت دور نہیں جب میدان لگے گا، یہ منافق اور یہ بے ایمان یہ رلیں گے، اور اللہ اپنے مجاہدوں کو غلبہ دے گا۔ کیوں غلبہ دے گا؟ اس لیے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ اپنے دین کو نافذ کرے گا، ضرور کرے گا، اور نفاذ کے لیے ضروری ہے طاقت۔ تو فرمایا اللہ قوی عزیز، وہ طاقتوں والا بھی ہے اور غلبے والا بھی ہے، زور والا بھی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ بے رب نے نبی کے ذریعے مسئلہ توحید کو کھولا، پر انہوں نے کیا کیا؟ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ اللہ، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے وہ رب کی قدر نہیں کی جو قدر کرنی چاہیے تھی۔ سجدہ حق تھا کس کا؟ اللہ کا، انہوں نے دیا قبر والوں کو۔ قیام حق تھا رب کا، انہوں نے دیا زندوں کو۔ یہ حق تھا طواف، یہ عبادتیں، یہ صدقے، یہ قربانیاں، یہ نوافل، یہ حجر اسود کی تقبیل، یہ ساری چیزیں، یہ کس کا حق تھا؟ ایک اللہ کا۔ پر دینے لگ گئے مخلوق کو، تو فرمایا یہ سن لیں، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے وہ قدر و منزلت رب کی نہیں پائی جس کا وہ حقدار تھا۔ وہ حق یہی رکھتا تھا کہ جب بھی پکارا جائے تو صرف ہاں، جب بھی پکارو صرف ایک اللہ کو، یہ اس کا حق تھا۔ یہی پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسے کہتے ہیں پیغام مصطفیٰ۔ اب زندگی رہی تو آنے والا جمعہ ہوگا انقلاب مصطفیٰ۔ کیا جی؟ پیغام تو مل گیا، میں نے تو مختصر کیا ہے نا، ویسے تو قرآن بھرا پڑا ہے اس پیغام سے، میں نے مختصر کیا۔ پیغام تو اب پہنچ گیا ہے، پیغام سے اب انقلاب کیا آیا؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والا جمعہ انقلاب کے بارے کے، انقلاب کیسے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے، انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔